براہ راست لے چلتے ہیں۔ خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے دفاعی تنصیبات جو ہیں جناب والا، ایک میاں والی کے ایئر بیس پہ 85 جہاز کھڑے تھے اس وقت، جن کو جلانے کی کوشش کی گئی، اور جب ان تک نہ پہنچ سکے جو باہر ایک جہاز جو ہے یادگار کے طور پہ تھا اس کو جلا دیا گیا۔ یہاں پہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیا گیا جو ہماری دفاع کا نشان ہے۔ تو اگر قانون جو ہے آلریڈی 1952 کا قانون جو ہے یہ بات جو ہے وہ میسر کرتا ہے، یہ بات جو ہے وہ یہ سہولت دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ملک دشمن کاروائی جو ہے صرف پاکستان کے دشمن کر سکتے ہیں، اس قسم کی کاروائی کریں۔ تو ان کو قانون جو آلریڈی ہم نے کوئی لیجسلیشن نہیں کی، ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا، ہم نے جو کتابوں میں آلریڈی قانون کی کتابوں میں جو اس کے ریلیونٹ قانون ہے اس کو اپلائی کر رہے ہیں۔ جہاں پہ صرف دہشت گردی کا سلسلہ ہوگا وہاں پہ دہشت گردی کی دفعات جو ہے وہ اپلائی ہوں گی، جس طرح مولانا نے فرمایا ہے، یا کوئی اور جو ہے جس طرح ایم پی او یا اس طرح کے قوانین جو ہے وہاں پہ وہ بھی اپلائی ہو رہے ہیں۔ لیکن جہاں پہ ملک کی دفاعی جو صلاحیت ہے، چاہے وہ افراد کی صورت میں تھی یا تنصیبات کی صورت میں تھی، اسلحے کی یا جہازوں کی صورت میں تھی، یا جنرل ہیڈ کوارٹر کی صورت میں تھی، چکدارہ میں جو ہے وہ ہمارا جو قلعہ تھا وہ تھی، بالا حصار میں مردان میں ریجمنٹل سینٹر جو تھا، یہ ساری باتیں جو ہیں یار پلیز ذرا مہربانی، یہ سارے جو سمبلز تھے، یہ سارے جو سمبل سے میں بار بار یہ پیچھے جو کہا میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ ایکٹیو ہماری جو ہے وہ بالکل، جہاں پہ ہمارے جہاز کھڑے تھے، جہاں پہ ہمارا اسلحہ تھا، جہاں پہ ہمارے فوجی رہ رہے تھے، جہاں پہ قلعہ تھا، ریجمنٹل سینٹر تھا، ان پہ حملہ کیا گیا اور باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا۔ سارے پاکستان میں جہاں بھی خصوصاً جو حملہ ہوا پنجاب میں اور کے پی میں، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا سوائے فوجی تنصیبات کو یا شہداء کی یادگاروں کو۔ جناب والا آج بھی آپ نے فاتحہ پڑھایا شہداء کے لیے، ابھی 15-20 منٹ بعد آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے آپ نے جو میرن شاہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھا۔ ایز وی سپیک ہمارے فوجی جو ہے جانیں قربان کر لیں ملک کی دفاع کے لیے، ایز وی سپیک۔ کیا ان لوگوں کی توہین جو ہے، اس خون کی توہین جو ہے، وہ مولانا چترالی صاحب اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کم از کم پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات جو ہے یہ ہمارا جو نظام ہے، یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے کہ ہمارا نظام جو ہے مزمحل ہو چکا ہے، ہمارا نظام جو ہے وہ کمپرومائز، بہت حد تک کمپرومائز ہو چکا ہے۔ آپ پچھلے 1 سال کی اس ادارے کی جو ٹسل ہے، یا اس ادارے کی جو جدوجہد ہے، یا اس ادارے کے اختیارات کے اوپر جو ٹریس پاس کیا گیا ہے، تجاوز کیا گیا ہے، وہ بھی اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اس صورت میں جبکہ ادارے پارٹیزن بن گئے ہوئے ہیں، طرفدار بن گئے ہوئے ہیں، تو یہ قانون جو ہماری کتابوں میں آلریڈی موجود ہے اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے، اور یہ حق بنتا ہے ہماری دفاعی فورسز کو کہ ان کے دشمن جو ہیں اگر سرحد پار سے آئیں تو ان کا بھی علاج جس طرح کیا جاتا ہے، اور جو ملک کے اندر سے ان کی تنصیبات پہ حملے کریں تو اس کے لیے بھی قانون جو ہے موجود ہے، قانون کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ ہم نے کوئی اسپیشل لیجسلیشن نہیں کی، یہ حق بنتا ہے ہمارے ان شہداء کا جن کی توہین کی گئی، ہماری افواج کے جہاں پہ رہائش گاہیں تھیں، یہاں پہ تنصیبات تھیں، جہاں پہ ہمارے جو ہے وہ اڈے تھے ایئر فورس کے، جہاں پہ ہماری فورسز موجود تھیں۔ جناب کس طرح آپ اگنور کر سکتے جناب اسپیکر کہ ایوری ڈے چاہے وہ وانا ہو، سوات ہو، میرن شاہ ہو، رسموں کو، ان تمام جگہوں کے اوپر آپ کے جو سولجرز ہیں، آپ کے سپاہی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، آفیسر شہید ہو رہے ہیں، سینئر آفیسر شہید ہو رہے ہیں، اور جس وقت جو ہے جنگ لڑیں دہشت گردی کے خلاف، جو پاکستان کی دفاع کی جنگ ہے، اس کے خلاف ایک
سیاسی پارٹی اور اس کی لیڈر جو ہے وہ وار ڈکلیئر کر دیں ان کے اوپر، وہ جنگ جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیں ان لوگوں دفاعی افواج کے اوپر یا پاکستان کے اوپر یا پاکستان کی دفاعی تنصیبات کے اوپر. کس طرح یہ ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ یہ شہداء جو ہے یہ اس وقت بھی جنگ ہو رہی ہے. وی آر ایٹ وار اگینسٹ ٹیررزم، اور وہ جنگ جو ہے پچھلے 14-15 سال سے ہم لڑ رہے ہیں. اس حالت جنگ کے اندر یہ تو شب خون مارا، یہ ہماری جو جس طرح کہتے ہیں کہ پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کی کوشش کی گئی ہے. اس شخص نے صرف اس بات کے لیے کہ وہ اقتدار سے محروم ہوا ہے. You don't declare war on your country if power is taken away from you. You go to elections. آنے والے ہیں الیکشن، لڑے الیکشن. یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح محترم چترالی صاحب فرما رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یا تو ہم نے کوئی اسپیشل لیجسلیشن کی ہو، اور یا جو ہے کوئی اس طرح کا ہو کوئی انسیڈنٹ کہ کوئی ایک اکا دکا کہیں کو کوئی بات ہوئی ہو. اور دوسری بات میں ایک اور بات ان کو وضاحت کر سکتا کہ آپ کا سو موٹو کا جو قانون ہے اس کی کوئی اپیل نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ اس کے لیے ریویو جو ہے اس کے لیے تجویز دی، اس کو انہوں نے ہولڈ پہ رکھ دیا. ہم نے کہا ایک جج کی جگہ 3 جج ہوں گے، انہوں نے ہولڈ پہ رکھ دیا. میاں نواز شریف کے پاس کوئی اپیل نہیں تھی، اپیل کا رائٹ نہیں تھا. یسر اللہ گیلانی کے پاس اپیل کا رائٹ تھا. اس لا کے اندر جس لا کو ہم اپلائی کر رہے ہیں 1952 کا، سب سے پہلے فیصلے کے خلاف آرمی چیف کے پاس اپیل ہے. اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن انووک ہو سکتی ہے ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں. 3 اپیلوں کا حق ہے. سو موٹو میں یا جو ہے اور جو سلسلے جو ہیں سپریم کورٹ میں، ان کے خلاف تو کوئی اپیل کا حق نہیں ہے. ان کو 3 حق دیے جا رہے ہیں. اور ساری دنیا میں آپ وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوئے ہیں، وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل پہ جو اٹیک ہوئے ہیں وہاں پہ 18 سال قید سنائی گئی ہے. وہاں پہ جس شخص نے ٹیبل کے اوپر ٹانگ رکھی ہوئی ہے اس کو بھی 4 سال انہوں نے قید سنائی ہے. اسی طرح جب IRA کے خلاف برطانیہ میں لڑائی جاری تھی، اس وقت بھی اسپیشل لاز جو ہے اپلیکیبل تھے اس کے لیے. تمام دنیا کے ممالک جو ہے جو سو کالڈ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس جو ہے سو کالڈ بڑا احترام ہوتا ہے ان کا، وہاں پہ بھی. اور آج جو ہے انٹرنیشنل میڈیا یا امریکہ یا برطانیہ یا یورپ جو ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، ان کو غزہ کے اندر اور سری نگر کے اندر ہیومن رائٹس نہیں نظر آتے. اسرائیل اور ہندوستان کو جو ہے وہ کنڈیم نہیں کر سکتے. پاکستان اپنی سالمیت کی جنگ لڑ رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے 9 مئی کا جو ہے حملہ کیا تھا، جن لوگوں نے پلانڈ پچھلے 1 مہینے کے اندر بار بار جو ہے اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں، میں تو قید تھا. اور یہاں تک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ 25 کے پتہ نہیں 40 بندے جو ہے. آپ بتائیں کہاں مرے ہیں وہ، کہاں لاشیں ہیں، کہاں قبریں ہیں ان کی. اتنی بوچھاڑ ہے پروپیگنڈے کی پاکستان کے خلاف، یعنی فرام ودن اینڈ فرام وداؤٹ. دس پارٹی از ٹرائنگ ٹو اٹیک انٹیگریٹی اینڈ سالیڈیرٹی آف دس کنٹری. اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں اس قانون نہیں فلاں قانون کو اپلائی کریں. ہم نے کون سا اس انسیڈنٹ کے لیے ان واقعات کے لیے 9 مئی کے کوئی اسپیشل لیجسلیشن کی ہے؟ بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر.